بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। ما बाद हम लोग किताब मनारुल सबील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब ज़का पढ़ रहे हैं। और किताब ज़का में हम लोग बाब इखराज ज़का इस बाब को पढ़ रहे थे। करीब इसके आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद इसी से मुताल्लिक एक फसल है, उसको हमें पढ़ना है। तो आज का ये हल्का की तरतीब के एतबार से हल्का नंबर 156 156। जी शेख शुरू करें। वो वयक़ूलु इंद दफ़इहा अल्लाहुम्मा जअलहा मग़नमन, वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वयक़ूलु इंद दफ़इहा अल्लाहुम्मा जअलहा मग़नमन व ला तजअलहा मग़रमन لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يجزئ ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة. ولا تجب النية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا، ولا تعيين المال المزكى عنه. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاه، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية المؤكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالمؤكل، وتأخر أداء عن النية بزمن وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا، لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزي، لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،
ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشرطها ثم بها وأجابه بشطرها 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 ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحد يأخذه منه، رواه أبو عبيد. وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعدده رواية مسلم، فهي علي ومثلها إذا فهي علي ومثلها إذا كمل مثلها إذا كمل النصاب جی صحیح ہے، پڑھیے وَإِذَا كَمُلَ النِّصَابُ وإذا كمل النصاب لا منه لحولين جی لأمنه لحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه الكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد السعي عند تلف النصاب. هذا وبالله التوفيق. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ باب اخراج الزکاة پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم لوگ اس کے آخری حصے میں پڑھ رہے ہیں. اور یہاں جہاں تک کل بات رکی تھی اس کے بعد سے وَيَقُولُ عِنْدَ دَفْعِهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. ہمارا حلقہ نمبر 156 ہے، 156 آج کا یہ حلقہ. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. یہ دعا پڑھنا چاہیے، ایسی بات یہاں پر کہی گئی ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، بلکہ موضوع قرار دیا، اور لوگوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اس طرح کوئی خاص دعا نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت. بس آدمی یہ نیت کرے کہ میری یہ زکوٰۃ ہے، یہ اتنی نیت کرنا یہ کافی ہے. باقی آدمی یہ کوئی دعا خاص پڑھے، ایسی کوئی خاص دعا نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو یہ موضوع حدیث یہاں پر اہل علم نے کہا ہے. اب لینے والے کے لیے کیا سنت ہوگی، یا لینے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ اجرک اللہ فیما اعطیت وبارک لک فیما ابقیت وجعلہ لک طہورا وجعلہ لک طہورا لقوله تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہ. یہ دعا لینے والے کو کہنا چاہیے. اس طرح یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے، لیکن یہ جیسا کہ ابھی بات آئی کہ ایسی کوئی دعا صحیح ثابت نہیں ہے. جو رہی بات یہ ہے کہ جو یہ آیت ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے، یہ صدقہ انہیں پاک کرے گا، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر فرمائیے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ابو اوفا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے زکوٰۃ یا صدقہ قبول کرتے لیتے تو اس کے لیے دعا کرتے. اسی طرح وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے والد بھی لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. تو اب یہ بات کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ قبول کی، حاصل کیا، دعا دی، تو کیا یہ دعا دینا یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، یا یہ عام ہے کہ ہر کوئی جو زکوٰۃ وصول کرے گا وہ دعا دے گا؟ کیا خیال ہے مشائخ؟ جی دے سکتے ہیں شیخ. دے سکتے ہیں. جی جی. جی کس بنیاد پر؟ بنیاد من اموالهم طهرهم جی وتزكيهم صلی علیہ آیت کی بنیاد قرآن کے آیت. ہاں جی جی. تھوڑا سا آواز کیا رک رک کے آ رہی تھی جی شیخ علیم صاحب کی. چلیے، تو وہ آیت کی بنیاد پر خود وصلی علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا تو آپ دعا دیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام خاندان جو بھی آ کے اپنی زکوٰۃ پیش کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا دیتے تھے. دعا دینا یہ عام ہے. کوئی بھی آدمی جب زکوٰۃ وصول کرے ان سے، کوئی جہہ خیریہ ہو، کوئی بیت المال والے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. اس طرح کوئی بھی یہ دعا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا تھا وہ خطاب سب کے لیے ہی عام ہے. اب جس طرح بالکل یہ سب کے لیے مال پاکیزگی کا باعث ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوالے کرتے تو وہ ہمارے مال کی پاکی کے لیے باعث بنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کریں تو پھر یہ مال کے پاکی کا باعث نہیں بنے گی. یہ جن لوگوں نے اشکال ایسا پیش کیا ہے یہ کوئی قوی اشکال نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وہ دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. ویسے زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، تو یہ برابر دیتے رہنا چاہیے. جن لوگوں نے بھی شروع میں مانی زکوٰۃ نے جو اعتراض یا جو اشکال اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو دعا دیتے، وہی مال کی پاکی کا باعث بنتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ہم کیوں دیں؟ تو یہ بے بنیاد اشکال ہے. دیگر احادیث میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا اسلام کا ایک رکن ہونا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، تو اس پر بدستور عمل ہوگا. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک الگ سے فصل انہوں نے باندھی ہے اسی سے متعلق. زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت اور کیا کہتے ہیں زکوٰۃ جلد ادا کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ ایسا اس طرح ایک ہی سال میں 2 سال کی زکوٰۃ آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے مقدماً. تو یہ کچھ احکام یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. دیکھیے وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا نِيَّةٌ لِلْمُكَلَّفِ. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے پہلے اس تعلق سے نیت کرنا چاہیے کہ میں یہ جو مال نکال رہا ہوں میرا یہ مال زکوٰۃ کا مال ہے. اس طرح نیت اس کی ہونی چاہیے. وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بِيَسِيرٍ. اب وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بِيَسِيرٍ، اس کی ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے مشائخ؟ وَلَهُ تَقْدِيمُهَا، یہاں جو کہہ رہے ہیں جی تقدیمها کی یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ زکوٰۃ کی طرف سے. نہیں دیکھیے یہاں پر خود وہ لفظ مذکور ہے یا نہیں پہلے دیکھیں.
جی دیگر مشائخ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بِيَسِيرٍ. یہاں لہو پہلے یہ دیکھیں لہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لہو آپ ایک کیا کہتے ہیں تقدیر نکال سکتے ہیں المزکی اس طرح کہہ سکتے ہیں وَلَهُ أي وَلِلْمُزَكِّي تَقْدِيمُهَا أي تقدیم النیہ تقدیم النیہ. نیت یہاں پر مذکور ہے دیکھیے لِإِخْرَاجِهَا نِيَّةٌ مِّن مُكَلَّفٍ. اچھا ہاں لہو کی ضمیر ہو کی ضمیر یہاں مکلف کی طرح جا رہی ہے. تقدیمها تقدیم النیہ. اب مکلف جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو نیت کب کرے گا؟ مثلا اب زکوٰۃ ادا کرنا ہے اسے کل پرسوں، تو کیا نیت برابر جس وقت وہ حوالے کرتا ہے اسی وقت کرے گا یا اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے بھی کر لے سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب ہو گیا مجھے یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے اس طرح نیت کر لے؟ تو کیا یہ کافی ہوگا یا نہیں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وَلَهُ تَقْدِيمُهَا بِيَسِيرٍ. کچھ پہلے وہ نیت کر سکتا ہے جب اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. 2-3 رمضان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پہلے رمضان کو نیت کر لیا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے تو درست ہے. افضل یہ ہے وَالْأَفْضَلُ قَرْمُهَا بِالدَّفْعِ. صحیح درست زیادہ افضل یہ ہے کہ جب آدمی دیتا ہو زکوٰۃ اسی وقت وہ نیت کرے کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے. فَيَنْوِي الزَّكَاةَ أَوِ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ. زکوٰۃ کی نیت کرے یا صدقہ واجبہ کہیں گے تو بھی کافی ہے. صدقہ واجبہ ہوتا ہی ہے، زکوٰۃ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر یہی دلیل ہے اس کی نیت کی. ولا يجزئ انما صدقه مطلقه. دیکھیے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے ہی صدقے چلو بھائی صدقہ کر رہا ہوں صدقے کی نیت سے مطلق ایسے ہی نیکی کے ارادے سے صدقہ کر دے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کو خاص نیت کرنی پڑے گی کہ یہ میرا زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ میں ادا کر رہا ہوں. وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. صاحب گھر کا پورا سامان بھی اٹھا کے دے دے تو بھی وہ زکوٰۃ واجبہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ صدقہ کا اطلاق عموماً نفل پر ہوتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں فَلَا تَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْضِ إِلَّا بِالتَّعْيِينِ. تو ایسی صورت میں جب اطلاق اس کا نفل پر ہوتا ہے تو جب تک آدمی فرض صدقے کی نیت نہ کرے اس وقت تک وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. کیسے؟ جس طرح آپ اب عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، آپ نماز نہیں پڑھے، آپ بلا نیت آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. عصر کی نماز ابھی جماعت ہی نہیں کھڑی، آپ نیت کے بغیر کچھ بھی پڑھ لے رہے ہیں تو وہ نفل نہیں شمار ہوگی جب تک کہ آپ فرض کی نیت نہ کریں. فرض کی نیت کریں تو ہی فرض کی نماز شمار ہوگی. ویسے ہی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی صرف زکوٰۃ کی نیت کر لے تو کیا کافی ہے یا نہیں کافی ہے مشائخ؟ صرف زکوٰۃ کی نیت کر لے جی کافی ہے. کیوں؟ زکوٰۃ کی نیت زکوٰۃ کی نیت. اب زکوٰۃ تو اصل میں ہے ہی فرض. زکوٰۃ کا اطلاق نفل صدقے پہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہیں گے کہ بھئی صدقہ کر دو تو اس کا اطلاق نفل پر بھی ہو سکتا ہے، نفل پر ہی ہوتا ہے صدقے کا اطلاق. زکوٰۃ کہہ دیں تو وہ فرض صدقے پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر آدمی یہ کہہ دے کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس صورت میں فرض ہی کی نیت ہو گئی. فرض زکوٰۃ کی نیت اس طرح اطلاق اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم فرض زکوٰۃ کی نیت کرو، کیونکہ زکوٰۃ خود فرضی ہوتی ہے. تو وہی وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ اِكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ. ایسی صورت میں صرف فرضیت کی نیت صدقے کے ساتھ آدمی یا کوئی بھی زکوٰۃ کی نیت کر لے تو کافی ہے، یا صدقہ فرض
کی نیت کر لے تو بھی کافی ہے. زکوٰۃ کے ساتھ فرضیت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اکتفاء بنیت الزکاة لأنها لا تكون إلا فرضا. زکوٰۃ تو فرضی ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اسی طرح ولا تعیین المال المزکى عنه، آپ کے پاس یہاں کچھ مال ہے، اپنے ملک میں کچھ مال ہے، کسی اور ملک میں کچھ مال ہے، سب ملا کے آپ نے نیت کر لی کہ بھئی مجھے زکوٰۃ ادا کر دینی ہے، زکوٰۃ ادا کر دیے، تو کیا ہر ملک کے مال کی الگ نیت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی مشائخ؟ نہیں جی نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. تو ایک مرتبہ آدمی کسی چیز کا مالک ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، مال تو آپ کا ہے، آپ کو تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. پھر بھلا اس ملک میں جو مال ہے اس کی میں نیت کر رہا ہوں، میں جہاں رہ رہا ہوں اس ملک میں جو مال ہے اس کی نیت کر رہا ہوں، اس طرح کی الگ کوئی تفریق کی ضرورت نہیں. فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر. اچھا دو نصاب تھے، دو نصابوں یعنی مان لیں کہ سونے کی بھی نصاب، سونے کا بھی نصاب تھا، پیسے کا بھی نصاب تھا، تو دونوں کے وقت میں سب کا ملا کے پیسہ حساب کر کے دے دے فرض کی نیت کر کے. فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر. یہ اب مثلا جو ہے میرے زکوٰۃ کی رقم ایک سونے کی زکوٰۃ سے 2500 ریال ہوئے ہیں اور کیش کی رقم سے 2500 ریال، 5000 ریال میرے پاس سب جمع ہیں، تو کیا اب مجھے یہ 2500 ریال اس کے، یہ 2500 ریال اس کے نیت کرنا ہے یا صرف 5000 ریال یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ میں ادا کر دیتا ہوں یہ کافی ہے مشائخ؟ جی بس ایک ہی نیت 5000 کی نیت. جی ٹھیک ہے. ایک مرتبہ جو ہے زکوٰۃ کی نیت وہ کر لیا، وہ چاہے وہ ایک نصاب سے جمع ہوئی ہو، 2 نصاب سے جمع ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ادا کر دے بس کافی. وَإِن وَكَّلَ فِي إِخْرَاجِهِمَا مُسْلِمًا أَجْزَأَتْهُ. اب یہاں سے ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، توکیل کا مسئلہ، کہ آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں. عموماً اب جو آدمی جتنا بڑا ہے، بزنس مین ہے، بڑے سے بڑا عہدیدار ہے، تو اس کے پاس اتنی فرصت، اتنی گنجائش نہیں رہتی کہ ہر مال جو اس کے پاس ہے اس کی گنتی کر کے وہ یہ زکوٰۃ کی رقم الگ کرنے کے لیے بیٹھے. یہ ہر انسان سے ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی فرصت ہو تو وہ بیٹھ کے الگ سے گنتی کر کے خود نکالیں گے. اگر آپ اپنے سیکریٹری کو بول دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ سیکشن کے جو بھی کمپنی کا آدمی ہے، وہ کمپنی میں جو اکاؤنٹ سیکشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے سال کا آغاز جب تھا ہمارے پاس کتنا مال تھا وہ دیکھ لیں، آج کتنا مال ہے ہمارے پاس دیکھ لیں، تو جس طرح ہمارے اوپر ایک سال گزر گیا ہے تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر 2.5 میں کتنا مال نکلتا ہے یہ دیکھ لیں. اس طرح اگر کسی کو وکیل بنا دیتا ہے اکاؤنٹ سیکشن کو لوگوں کو، تو کیا یہ کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کافی ہوگا. تو مطلب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح کسی اور کے حساب کر کے دینے سے؟ جی جی جی. تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے جو کام خود کر سکتا ہے وہ کام کسی اور کے ذریعے سے بھی آپ کروا لیں تو بھی وہ کام ہو جائے گا. خاص طور پر یہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کی گنتی کرنا ہے یا اس کا حساب کرنا ہے، ایسی صورت میں توکیل جائز ہے، درست ہے. یہاں دیکھیے وَإِن وَكَّلَ فِي إِخْرَاجِهَا مُسْلِمًا أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ مَعَ قُرْبِ الْإِخْرَاجِ. یہاں پر بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب آپ نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ کا حساب کرو، اور جب حساب ہو جائے تو پھر وہ فلاں خیریہ ادارے والے آدمی کو بلاؤ یا صندوق زکوٰۃ والوں کو بلاؤ، ان کے حوالے یہ مال کر دو. اس طرح وہ آدمی جو ہے حساب کرنے کے لیے بول دیا، نیت کر لیا کہ بھائی میں یہ میرے زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہوں، تو پھر کیا یہ اتنا کافی ہوگا یا نہیں کافی ہوگا؟
کافی ہو جائے گا شیخ. کافی ہو جائے گا. جب وہ بول دیا اور نیت کر لیا اسی وقت تو اتنی بات کافی ہے. لأن الفرض متعلق بالموکل، اس کو موکل ہی پڑھے، فرض تو موکل ہی سے متعلق ہے. وتأخر الاداء عن النیة بزمن يسير جائز. اب آپ نے اکاؤنٹ سیکشن والوں کو کہہ دیا تھا کہ زکوٰۃ کا حساب کر کے جلد سے جلد ادا کر دو، اس میں 2 دن لگ گئے، اس نے 2 دن پہلے ہی نیت کر لی تھی تو کافی ہے، جائز ہے. وَإِلَّا نَوَى الْوَكِيلُ أَيْضًا، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ تاخیر ہوتی ہے، اور سیٹھ صاحب کہہ دیے تھے کیا کہتے ہیں شعبان میں آپ نے حساب کرتے کرتے رمضان کا مہینہ لا لیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو آدمی وکیل ہے وہ بھی نیت کرے کہ یہ ہمارے مالک، ہمارے موکل کی یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ ادا کرتے وقت نیت کے بغیر یہ ادائیگی نہ ہونے پائے، کیونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے. اس اعتبار سے کریں. وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. یا تو نیت اور دونوں ابھی دیتے ہوئے ساتھ میں فوری نیت کرے تو یہ مقارنہ ہو گئی. اب آج بولا تھا کل ادا ہوئی زکوٰۃ یا پرسوں ادا ہوئی تو یہ نیت مقاربہ ہو گئی. والافضل جعل زکاة كل مال في فقراء بلده. یہاں پر دیکھیے ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر ملک میں جو فقیر رہتے ہیں وہی زیادہ مستحق ہیں اس ملک کے زکوٰۃ کی رقم کے. اور ایسی صورت میں جب آپ کے ملک میں زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں تو پھر آپ کو اپنی زکوٰۃ کی رقم پھر کسی دوسری جگہ نہیں بھیجنا چاہیے. یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کے مالداروں سے لیا جائے گا وہ مال اور فقراء پہ تقسیم کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں اسی ملک سے لینا ہے، اسی ملک والوں کو دینا ہے. تو یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے، اور اس اعتبار سے بلا ضرورت اپنے زکوٰۃ کی رقم باہر نہیں بھیجنا چاہیے. اس کی دلیل مزید وضاحت دیکھیے خلفاء راشدین کے عمل سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم آئی یا یمن سے مال آیا تو اس صورت میں آپ نے اس پر انکار کیا یا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ کیوں آپ نے وہاں سے یہاں صدقہ بھیجا ہے یا زکوٰۃ کی رقم بھیجی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے 1/3 بھیجی، دوسری مرتبہ دیکھا کہ آدھا زکوٰۃ کا مال آپ وہاں سے بھیجے ہیں، پھر دیکھا کہ پورے کا پورے زکوٰۃ کی رقم یمن سے حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ ارسال کر دیے ہیں. تو بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب لکھ بھیجا کہ میں کسی مستحق کے یہاں رہتے ہوئے میں نے زکوٰۃ کی رقم نہیں بھیجی ہے. میں نے زکوٰۃ کی رقم بھیجی ہے تو ایسی صورت میں بھیجی ہے جب یہاں پر کوئی لینے والا نہیں تھا. اگر لینے والا ہوتا تو میں اس کے حوالے کرتا، یہاں کوئی لینے والا ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیا حوالے کروں. تو اس لیے انہوں نے یہ زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر مدینہ بھیج دی. تو اب اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے مشائخ؟ ضرورت پڑی تو باہر بھی دے سکتے ہیں. ایوہ، ضرورت پڑنے پر باہر بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں مستحق لوگ نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں اور بھی دے سکتے ہیں، یا ان کا استحقاق کم ہے، یہاں پر لوگوں کی ضرورت کا جو مستوی ہے یا لیول ہے وہ کم ہے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مثلا دیکھیے کہیں جنگ چل رہی ہے، مسلمان بہت زیادہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہاں کھانے پینے کی سہولیات نہیں ہے. ایسی صورت میں یہاں پر اتنی سخت ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کی، تو پھر ایسی صورت میں اٹھا کے دوسری جگہ پہ بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہاں کی ضرورت بہت زیادہ سخت ہے. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ 2 سال کی زکوٰۃ
مقدمن دے سکتے ہیں. تعجیل کہتے ہیں مقدمن دینے کو، ایڈوانس دینے کو. اب مثلا جو ہے 1445 ہجری کسی کے پاس رمضان 1444 میں جو مال تھا 1445 آیا، اس پر ایک سال گزر گیا، صاحب نصاب ہو گیا. ایک اندازہ ہے کمپنی کا یا آدمی کی اپنی کمائی کے حساب سے بھی ایک اندازہ آدمی لگا لیتا ہے کہ میرے پاس ہر سال 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکلتی ہے. تو پھر اگر ایک سال جب نصاب مکمل ہو گیا تو آدمی مقدماً 2 سال کی دے سکتا ہے، 5 لاکھ کی. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے جلد ہی زکوٰۃ لے لی تھی. 2 سال کی زکوٰۃ لی تھی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو حضرت عباس نے زکوٰۃ نہیں دی. جب لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے چچا نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ نے کہا کہ نہیں، فہی علیہ ومثلھا، وہ میرے پاس ہے اور اس جیسی ایک اور سال کی زکوٰۃ بھی میرے پاس ہے. علیہ مطلب ہم پر ہی ہے، مطلب ایک بیت المال کی ضرورت تھی، لے لیے. تو انہوں نے ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دی تھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اسی حدیث سے یہ بات ایک اور مسئلہ جو ہمیشہ لوگ زکوٰۃ سے متعلق اٹھاتے ہیں وہ بھی اس میں اشکال دور ہوتا ہے. کیا ہے مشائخ ہو؟ کس بات سے؟ زکوٰۃ ہر سال دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ایک نیا اشکال لوگ پیش کرتے ہیں. تو کیا اس میں اس حدیث میں اس کا رد ہے نہیں ہے؟ فہی علیہ ومثلھا. جی 2 سال میں دے سکتے ہیں نا سر؟ 2 سال مقدم کی دے دے سکتے سکتے، ہاں مقدماً دے سکتے ہیں. نہیں، اس میں ضمناً ایک رد اس بات پر بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ عمر میں صرف ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ 1 سال دے دیے تو کافی ہے، جس طرح حج 1 مرتبہ کر لیں تو کافی ہے، جس طرح سوچتے ہیں اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ 1 مرتبہ دے دیں تو کافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی پڑے گی. اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہی علیہ ومثلھا، زکوٰۃ مجھ پر ہے اور اس جیسی 1 مرتبہ اور. کیا مطلب؟ 1 سال کی نہیں، میں ان سے 2 سال کی زکوٰۃ لے لیا. تو 1445 جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، 1445 کی بھی زکوٰۃ ان کی آ گئی ہے، 46 کی بھی آ گئی. اب ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کو. تو 2 سال کی زکوٰۃ حضرت عباس نے دے دی تھی. اگر ایسا ہوتا کہ 1 مرتبہ زندگی میں زکوٰۃ 1 ہی مرتبہ دینا ہوتا تو پھر آپ نے ایڈوانس کیوں ان سے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا ایڈوانس اور انہوں نے دیا کیوں ایڈوانس؟ بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ جی سمجھ گیا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو اس طرح اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ہر سال دی جانی چاہیے، صرف 1 مرتبہ دینے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا. وَإِذَا كَمُلَ النِّصَابُ لِأَمْنِهِ لِلْحَوْلَيْنِ، اور یہ ایسی صورت میں دینا چاہیے جب آپ کو ایک عمومی طور پر ایک توقع ہو کہ نہیں، میرا جس حساب سے بزنس میرا جس لیول سے چل رہا ہے، جس حساب سے میری تجارت چل رہی ہے، اس حساب سے مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ تقریباً یہ لیول رہے گا میرا. ایسا بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ شارٹیج ہونے کا امکان نہیں ہے. لِأَمْنِهِ لِلْحَوْلَيْنِ، 2 سال تک کا یہ بزنس ہمارا سیٹلمنٹ ہے. تو اس اعتبار سے لِنَقْصِ النِّصَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبُهَا، دیکھیے نصاب سے کم ہو جائے ایسا نہیں ہونا ہے، ایسی توقع نہ ہو، اس کو امن ہو، اس کو امید ہو. فَلَا يَجِزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلَفِ، اگر آپ کو ایسی توقع نہیں ہے تو پھر مقدمہ نہیں دینا چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مثلا آپ جو ہے ایک بزنس سیٹ کر لیے ہیں، آپ کو اس میں توقع ہے کہ
آپ اس سال میں اتنا کماتے ہیں، آئندہ سال میں تو اس میں یہی ہے کہ ہم یہی کمائیں گے، یہی اسی جگہ ہمارا بزنس چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور بزنس میں ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، اب یہ بزنس چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کا تو امکان تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ نیا بزنس آپ اس میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے اس سے پہلے ایڈوانس نہیں دینا چاہیے. مثلا آپ جیسے قسم توڑتے ہیں، بھائی میں قسم کھاؤں گا پھر اس کو توڑوں گا، اس سے پہلے ہی میں قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ ایسا درست نہیں ہے. جب آپ قسم توڑ دیں گے تو ہی کفارہ آپ پر واجب ہوتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کا نصاب مکمل ہوگا تو ہی فرض ہوگا. آپ اس طرح ایڈوانس، جب آپ کو توقع ہی نہیں ہے تو آپ کو ایڈوانس نہیں دینا چاہیے. چلیے اگر ہو گیا ایسا دے دیا، فَإِن تَلَفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ وَقَعَ نَفْلًا، آپ جو ہے 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیے تھے، لیکن آپ آئندہ سال میں آپ نے دیکھا کہ دوسرے سال میں آپ کی رقم 75,000 میں آ کے ٹھہر گئی، نہ زکوٰۃ ہے نہ کچھ ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تلف النصاب، نصاب بھی کم ہو گیا، گھٹ گیا، تو وقع نفلاً اس کو مطلق نفل صدقہ مان لیا جائے گا جو آپ نے ایڈوانس 1 سال کی دے دی تھی. اس کو آپ واپس بھی نہیں لے سکتے جا کے. ولا رجوع له الا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. ایسا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی تک اسی کے پاس وہ مال تھا، تو آپ جا کے وہاں سے پھر حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا اندراج نہ ہو جائے بیت المال میں، یا زکوٰۃ کا مال فقیروں میں تقسیم نہ ہو جائے. اس وقت تک آپ لے سکتے ہیں جب تک کہ وہ زکوٰۃ وصولی کرنے والے کے ہاتھ میں. وہ اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، فقیروں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو پھر آپ کو لینے کا حق بھی نہیں ہے، اور وہ صدقہ جو آپ نے مقدماً دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو جائے گا. تو چلیے یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. کل آئندہ حلقے میں باب اہل الزکاة پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.